بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، شعبان الموسم کی اس نہایتی مقدس بابرکت اور نورانی مہینے میں جو کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد کا پیش خیمہ ہے، کسی بھی دنیا عظیم جلیل و قدیر اور بے پناہ فضیلت والا صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور ادا کریں، کیونکہ اس پاکیزہ اور برکتوں والے مہینے میں یہ مخصوص صدقہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی مقبول، لائق، تحسین اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ عظیم صدقہ یہ ہے۔ معزز سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر جو اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھا، اچانک گردش ایام کا شکار ہو گیا۔ اس کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا اسے نقصان ہی ہوتا، یہاں تک کہ نوبت واقع کشی تک آ پہنچی۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا اور اپنے رب سے فریاد کرتا کہ اے باری تعالیٰ، مجھ سے کیا خطا ہو گئی، میری خوشحالی بدحالی میں کیوں بدل گئی۔ ایک شب اسے خواب میں ایک نہایتی نورانی چہرہ نظر آیا، جس نے اس نصیحت کی کہ اے اللہ کے بندے، تو نے ظاہری مال کو تو بہت لٹایا، مگر کیا کبھی تو نے اپنی باطن کا وہ صدقہ دیا جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ شخص ہڑبڑا کر اٹھا اور اگلے ہی دن وقت کے ایک جدید اور عالم اور اللہ والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنا سارے حال راز سنا کر عرض کیا کہ حضور، میں اس مصیبت کے بھنور میں کیسے نکلوں۔ اس بزرگ نے کمال محبت اور شفقت سے اس کی دھارس بندھائی اور فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، شعبان کا یہ مبارک اور پرنور فضیلتوں والا مہینہ عنقریب آ رہا ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کی رحمتیں شروع ہونے والی ہیں۔ تم میں سے یہ خاص اور بابرکت صدقہ خلوص نیت کے ساتھ ضرور ادا کرنا، کیونکہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد عزیز اور معتبر اور محبوب ہے۔ وہ شخص یہ سن کر حیران ضرور ہوا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی امید، تازگی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اسی وقت دل پر پختہ ٹھان لیا اور وہ اس عظیم صدقے کے ضرور اپنی زندگی کا لازم حصہ بنائے گا۔ چند دنوں کے بعد ایک رات وہ گہری اور پرسکون نیند میں مہوا تھا۔ اسے ایک اور نہایتی پرکشش اور ایمان افروز خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک وسیع اور عریض ریگستان میں اکیلا کھڑا ہے، جہاں سورج کی تپش اسے بے حال کر رہی ہے۔ اچانک آسمان سے ایک سفید بادل نمودار ہوا اور اس کے سر پر سایہ کر دیا۔ بادل سے بارش کے بجائے نور کی ننھی ننھی بوندیں برسنے لگیں، جس میں اس کا ایک سارا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے پاؤں تلے بنجر زمین سے ہریالی اور پھول اگنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گرد ایک مضبوط حصار بن گیا ہے، جس کے باہر تندور اور تیز ہوائیں اور طوفان تو ہے، مگر وہ اس حصار کے اندر مکمل محفوظ اور پرسکون ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیرانی سے پکار اٹھا کہ یہ سب کیا ہے اور مجھے اس تپش سے کس نے بچایا۔ تب غیب سے ایک آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، کہ تیرے اس باطنی صدقے کا ثمر ہے جو تو نے اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا۔ یہ بادل تیری زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے اور یہ ہریالی تیرے رزق کی وہ برکت ہے جو اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کرم فرمایا ہے کہ تیرے اس عمل کے بدلے تیری زندگی کو ہر ناگہانی آفت سے محفوظ اور مستحکم بنا دیا جائے۔ معزز ناظرین، صدقے کے بارے میں ہمارے محدود ذہن میں سب سے پہلے جو روایتی خیال آتا ہے وہ صرف مال اور دولت، کھانا پینا، لباس یا دیگر مادی اشیاء کا ہوتا ہے۔ ہم اکثر نادانی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسہ خرچ کرنے یا مادی چیزوں کی عطیہ کا نام ہے، مگر حقیقت میں یہ سوچنا ناممکن اور غیر جامعی ہے کہ کیا آپ نے کبھی اس باریک نکتے پر غور کیا کہ کائنات میں کچھ ایسے عظیم صدقات بھی موجود ہیں جو بغیر کسی ایک پائی یا مالی خرچ کے بھی مکمل طور پر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے بابرکت اور روحانی اعمال جو ہر شخص خواہ امیر ہو یا مفلس بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اگر صدقہ صرف مالی مدد اور دولت کا نام ہوتا تو غریب، نادار اور نادان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں کی فہرست میں کیسے شامل ہو سکتے تھے۔ مگر شعبان اور رمضان کا یہ مقدس اور پرفضیلت اور منور دور ہمیں ایک ایسی عظیم لپانی اور روشن حقیقت سے آگاہ کرتا ہے جو ہماری پوری سوچ اور زاویہ فکر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ عظیم درس حیاتی عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑا، وزنی اور قیمتی صدقات وہ ہیں جن کے لیے مال اور دولت کی کوئی دنیاوی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ گرامی قدر سائمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب، پیارے اور برصغیر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ یہ بات خوب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کیوں قرار پائے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری حیات طبی میں ایسے عظیم اور بابرکت صدقات دیے جو نہ صرف آپ کے مستقل سنت مبارک میں ہیں بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور معتبر اور مقبول اعمال بھی ہیں۔ اب یہاں سے بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عظیم اور فضیلت والا صدقہ دراصل کون سا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے دل میں یہ آرزو کی کہ رمضان سے پہلے آپ کی دعائیں فوری طور پر بارگاہ الہی میں قبول ہوں، آپ کے تمام دکھ، پوشیدہ درد اور زندگی کی پریشانیوں کا فوراً حل ہو جائے، آپ کی زندگی حقیقی سکون، قلبی اطمینان اور خوشحالی سے بڑھ جائے؟ تو یقین سے سمجھیں
کہ اس کا سب سے بڑا راز اس عظیم صدقے میں چھپا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے اور آپ کی دامائی عادت کریمہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز بھی ہے۔ اگر آپ اس بابرکت صدقے کو اپنے روزمرہ کی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی دنیا بھی روشن چمکدار ہو جائے گی، آپ کی قبر بھی نور الہی کے اجالوں سے بھر جائے گی اور آخرت میں بھی عظیم کامیابی سرخرابی ہوگی، فلاں آپ کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کی یہی تمنا اور دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال اور پرسکون ہو، گھر کے آنگن میں امن اور محبت کا دور ہو، رزق میں غیب سے خوب برکت ہو، اولاد نیک صالحہ سعادت مند ہو، فرما بردار ہو اور مہلک بیماریوں سے مکمل نجات ملے، کاروبار میں مسلسل ترقی اور کامیابی کے جھنڈے گڑیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ اپنی زندگی کے صدقے کے اثر کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی واقعی دامائی چمک اور روحانی نور سے بھر جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ بابرکت اور عظیم کنجی ہے جو قسمت کے بند فاقل کو کھول دیتی ہے، تمام دشوار راستے ہموار روشن کر دیتی ہے، آنے والی ناگہانی مصیبتیں پریشانیاں ٹال دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح نازل کر دیتی ہے۔ صدقہ صرف روپیہ پیسہ یا مادی اشیاء کی تقسیم کا نام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی سچی اور کامل اطاعت اور نئی نیاز بندی پیش کرنے کا سب سے خوبصورت اور دلکش طریقہ ہے۔ جو بندہ بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی پوشیدہ اور غیبی دروازوں کو کھول دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام بزرگان دین اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو زمین پر آنے سے پہلے ہی فضا میں روک دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور بھگا دیتا ہے۔ معزز سامعین، خاص طور پر شعبان المعظم کے اس مقدس مہینے میں جو کہ رمضان کی آمد کا پیش خیمہ ہے، جب یہ عظیم صدقات کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور بھی زیادہ شدت، وسع اور خوبصورتی سے برسنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ صدقے کی وہ عظیم اور لامحدود طاقت ہے جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، مگر آج ہم جو خاص اور بابرکت صدقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس ظاہری صدقے سے بھی کہیں زیادہ عظیم، عرفہ اور بلند مرتبہ ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے نہ تو کسی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مال اور دولت کا انبار چاہیے اور نہ ہی جیب پر کوئی مالی بوجھ ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم اور روحانی صدقہ ہے جو اگر رمضان سے پہلے صدقہ دل سے اپنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے خاص چنندہ اور مقرب بندوں کے صف میں شامل فرما لیتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ یہی وہ صدقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی طبی کا مستقل لازم اور خوبصورت معمول تھا۔ اب تجسس یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عظیم صدقہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ مہینہ محض کیلنڈر یا تقویم کا ایک حصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، دامائی سکون، برکت اور مغفرت کے لبریز ایک انمول خزانہ ہے۔ اگر آپ صدقے دل سے چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ آپ کے لیے رحمتوں، برکتوں، مغفرت کا حقیقی باعث بنے تو وہ عظیم صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ، وسیع اور فراخ کر کے دوسروں کی غلطیاں، ان کی خطائیں، دی گئی تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کر دیں۔ یہ صدقہ ایسا بے مثال، عظیم اور بابرکت ہے کہ جس کے لیے جیب سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی کی قربانی دینی پڑتی ہے، مگر اس کا ثواب اور اجر، روحانی فضیلت اتنی عظیم اور لامحدود ہے کہ پوری زندگی کا رخ تبدیل ہو کر روشن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے والا شخص اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ شعبان اور رمضان کا یہ دور در حقیقت معافی، درگزر اور بخشش کا خاص وقت ہے۔ یہ وہ بابرکت زمانہ ہے جو ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک عام بشر نہیں بلکہ وہ عظیم، کامل اور بزرگیر ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص قربت، ہم کلامی سے بے پایہ محبت عطا فرمائی۔ جو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کے جلووں کو اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم و بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کی عظیم درس دیا ہے تو ہمیں ضرور اس پر غور کرنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی یا انسانی عمل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز صفات میں سے ہے، ایک صفت ہے۔ اللہ خود غفور و رحیم ہے اور وہ اپنے خطا کاروں بندوں کو بار بار معاف فرما کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو دل کھول کر معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزت، بلندی اور اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل برحق اور سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی طور پر تو انتقامی اطمینان مل سکتا ہے، مگر حقیقی عزت، دامائی بلندی اور روح کا سکون صرف معاف کر دینے کی صفت میں پوشیدہ ہے۔ شعبان اور رمضان کا یہ پرفضیلت پیغام یہی ہے کہ اپنے دلوں سے
کینہ نکال کر معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت، بے حساب مغفرت اور برکت کے دروازے کو تم پر ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سسکیاں اور دعائیں جلد قبول ہوں، زندگی سے تمام پریشانیاں اور جان لیوا تکالیفیں ختم ہو جائیں، رزق کے معاملے میں خوب برکت آئے اور پرانے گناہ بخش دیے جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا یہ عظیم اور بابرکت صدقہ اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بارہا شاید مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن گھروں میں، خاندانوں اور معاشرے میں معافی درگزر اور کا خوبصورت کلچر راج ہوتا ہے، وہاں سکون، اطمینان اور برکت خود بخود نازل ہوتی ہے۔ وہاں باہمی محبت اور الفت کی دیپ جلتے ہیں، رب کی برکتیں اور رحمتیں مسلسل برستی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت مبارک کو اپناتے ہوئے رمضان سے پہلے ہی پختہ عہد کریں کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت، انتقام، بغض، کینہ رکھنے کے بجائے صرف خالص محبت، رحم دلی اور درگزر کی شمع روشن رکھیں گے۔ میری یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی اور رحمت نہیں، بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے لیے سب سے بڑے قلبی سکون، ذہنی اطمینان اور روحانی برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو دل کھول کر معاف کر دیتا ہے، اس کا باطن ہلکا پھلکا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور الہی کی تازگی آ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے اور اسے اپنی خاص رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ تو آئیے رمضان کے اس بابرکت اور پرفضیلت مہینے کی آمد سے پہلے یہ عظیم صدقہ کریں کہ جس نے بھی ہم پر کبھی کوئی ظلم کیا ہو، کبھی کوئی گہرا دکھ دیا ہو، تکلیف دی ہو یا ہماری کسی قسم کی حق تلفی کی ہو، تو اسے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلوص دل سے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے کہ اس کے صدقے وہ ہم پر ایسی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے بادل نازل فرمائے گا جن کا ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ یہی وہ عظیم اور بابرکت صدقہ ہے جو ہمیں دنیا میں، یہی رمضان المبارک کی اصلی خوشبو ہے، حقیقی روح ہے، اور یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی علمی سنت سے سکھایا۔ رمضان کا یہ پرنور مہینہ تمام اہل ایمان اور سچے مومنین کے لیے خوشی، برکت، مغفرت اور روحانی سکون کا عظیم اور عالیشان مہینہ ہے۔ اس انمول، انتہائی قیمتی موقع کو غفلت اور لاپرواہی کی نظر نہ کریں، بلکہ ان خاص اور بابرکت اعمال کو ضرور اپنائیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ٹھہراتے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کی آمد پر یہ عظیم اور فضیلت والا صدقہ ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند اور عزیز ہے۔ صدقہ صرف مال اور دولت یا کھانے پینے کی اشیاء بانٹنے کا نام نہیں، بلکہ صدقے کی کئی روحانی قسمیں ہیں، کئی نورانی شکلیں ہیں اور صورتیں ہیں۔ ہر ایک کا اجر و ثواب اور فضیلت اپنی جگہ بے انتہا عظیم اور لامحدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ارشاد فرمایا کہ ہر نیک اور صالح عمل دراصل صدقہ ہی ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنی قیمت، وقت، اپنی محنت اور اپنی صلاحیتوں سے اللہ کے مجبور بندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے کسی بھوکے کی بھوک مٹا دینا، اسے کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، اس کی تیمارداری اور وقت پر صرف کرنا، کسی یتیم کا سہارا بننا، اس کے سرپرست بننا، یا کسی محتاج کا، مفلس کے دکھ دور کرنا، سچے دل سے ہونا، اس کی ہر ممکن مدد کرنا۔ یہ سب صدقات ایسے بابرکت اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہیں، بندے کی صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا کفارہ اور دائمی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں وہ عظیم صدقہ ضرور ادا کریں کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے۔ یہ صدقہ بندوں کے ساتھ ظاہری اور مادی تعلق کے درستی کا نام ہے، یعنی مال، خیرات، ثقافت اور دستیری، اپنے نفس، اپنے جذبات اور اپنے دل کے ساتھ باطنی تعلق درست کرنا ہے۔ رمضان میں صدقہ کرنے کی خاص اور عظیم فضیلت اس لیے بھی مسلمہ میں ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک اور سنت کریمہ کو یاد کرنے اور اسے عملی طور پر تازہ کرنے اور اس پر خلوص کے ساتھ عمل کرنے میں بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیاتی تبلیغ میں صدقہ و خیرات اور ثقافت اسیر کو باکثرت اپنایا، اپنی امت کو بھی اس کے بارے میں تاکید و ترغیب و تلقین فرمائی۔ آپ کی ذات گرامی سراپا کرم اور سراپا ثقافت پر تھی۔ آپ کے در پر کبھی کوئی سائل محتاج خالی ہاتھ نہ لوٹتا، اگر اس وقت پاس کچھ نہ ہوتا تو نہایت پیار سے وعدہ کر لیتے اور بعد میں یہ ضرور پورا فرماتے۔ اس لیے جب ہم اس بابرکت مہینے اور صدقات اور خیرات کی راہ اپناتے ہیں تو در حقیقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو اپنے عمل سے زندہ اور تازہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کو خاص اور محبت اور دامنی رضا کا سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے، اس کی برکت اور اس کی عظمت سے ہم تمام مسلمانوں کی اجتماعی
انفرادی پریشانیاں، تمام چھپی ہوئی تکالیف، مصیبتیں دور فرمائے، ہماری زندگیوں میں حقیقی خوشحالی، قلبی سکون، دامائی برکتیں اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ ہماری دل سے اور عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا، آپ تمام سامعین کا اسے توجہ سے سننا اپنی بارگاہ الہی شرف قبول عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی نہایتی عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کامل ایمان پر فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ اصلاحی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔